راتیوانی تالے ناولز قسط نمبر 70۔ حالانکہ اس نے ہر صورت میں بلال کو دیکھنے جانا تھا، لیکن گھر والے اسے ایسے مل رہے تھے جیسے وہ حج کر کے آیا ہو۔ اس نے سارا پین کل پہ منتقل کیا اور کمرے میں آ گیا۔ امی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، اور جب وہ کمرے میں آیا تو بہارے کو بھی نماز پڑھتا دیکھ اچھا لگا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر گئی۔ بہارے اوپر والے روم میں تھی، اور اچھا ہی تھا، اس نے نیچے والے روم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اس کا بیٹا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، اور شاید جاگ بھی رہا تھا۔ ہلکی ہلکی آواز اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ دارا کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھنے لگے۔ ایسا بالکل نہیں تھا، وہ جان بوجھ کے اگنور کر رہا تھا دارا کو۔ بس جب اس کی ماں کو چلتے دیکھا تو دل نے شرارت کی ٹھان لی، اور وہ اپنے جذبات کو قابو میں بڑی مشکل سے رکھے اسے تنگ کرتا رہا پورے دن، لیکن اس وقت وہ اپنے جذبات کے طوفان پر کوئی بند باندھ نہیں سکا، اور سیدھا وہ دوراب کے پاس آ گیا۔ وہ ہو بہو اس کے جیسا تھا، بڑی بڑی آنکھیں اور خاص کر بڑی بڑی لیشز، صاف ستھرا رنگ، کھڑی ناک اور گول مٹول سے گال۔ اسے خوب ڈھیر سارا پیار آیا اور اس نے دوراب کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بہارے نے اسلام پھیر کر مڑ کر دیکھا، دارا کی توجہ بہارے پر نہیں تھی، اس کا سارا فوکس دوراب پر تھا، اور بہارے نے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا، اب اس کا گھر مکمل تھا۔ وہ دعا مانگنے لگی جبکہ دارا اسے لے کے بالکنی میں آ گیا۔ یہاں جھولا تھا لکڑی کا کافی بڑا، جس پر دو بندے آرام سے سو بھی سکتے تھے۔ وہ اس لیے بیٹھ گیا۔ دوراب باپ کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ ماں کی تلاش میں چیختا اور رونا شروع کرتا۔ اس نے سارا سوسو دارا کے سینے پہ کر دیا۔ اس نے پکڑا ہی ایسا ہوا تھا جیسے اس کا بچہ نہیں کوئی اور چیز ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہی دوراب رونے لگا۔ بہارے کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، سارے بدلے ایک ہی جھٹکے میں لے لیے۔ اس نے دوراب کو پکڑا اور اسے ڈائپر لگانے کے لیے اندر لے گئی، جبکہ دارا یوں ہی بیٹھا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ چیخا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کا بیٹا ہے۔ بہارے نے تو منہ ہی نہیں لگایا۔ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے جو مجھ سے دشمنی لگائے گا، وہ میرا نہیں، مجھے اور بچے چاہیے۔ وہ الماری میں سے شرٹ کھینچ کر واش روم میں گھس گیا۔ بہارے نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ میرا بیبی بہت پیارا ہے۔ بہارے کو تو خوب مزہ آیا تھا، چٹا چک اس کے گال چوم لیے۔ لیکن اب شوشو نہیں کرنا، بابا آپ کی جنگلی ٹائپ ہے، وہ جیسے اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ دوراب اپنی ماں کی گود میں آ کر کافی خوش تھا۔ دارا بھی فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ وہ بہارے اور دوراب کو گھورنے لگا۔ اچھا بس کرے، باپ تو اتنا خوش ہوتے ہیں، ہاں، کہ میرے بیٹے نے مجھ پہ منہ دیا، ڈھول بازی بجواؤ، کوئی شرم کرو، بالکل تربیت نہیں کرتی تم اپنے بچے کی۔ دارا کیا بدتمیزی ہے، وہ اتنا سا تو ہے۔ بہارے نے آنکھیں نکالی۔ دکھاؤ اب مجھے اس کو۔ وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھا، جبکہ دوراب اب شرافت سے دارا کی گود میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے دارا کو دیکھنے لگا۔ دارا مسکرا دیا۔ بہارے بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ پرفیکٹ فیملی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ دارا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ بہارے نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے علاوہ تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہارے کو اچھا نہیں لگا۔ وہ بڑا مضبوط مرد تھا، اور اپنی جاب کا نخرہ بھی تو بہت تھا اس میں، اور آج اس کی کمزور بات بہارے کو بالکل اچھی نہیں لگی۔
سچ تو ہے نا، دیکھو اپنے بیٹے سے مل رہا ہوں اور ہاتھ خالی ہے۔ دارا نے دوراب کو بہارے کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور خود باہر بالکنی میں آ گیا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ان دونوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دوراب کو ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ تبھی بہارے نے دوراب کو اچھے سے کور کیا اور کوٹ میں لٹا دیا۔ آپ تبھی دوراب سے سارا دن نہیں ملے۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ بولا اور پیچھے جھولے میں ہی لیٹ گیا، ایسے کہ ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی اور خود لیٹا ہوا بہارے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دارا، آپ اس معاملے میں اتنا سینسیٹیو کیوں ہے؟ کیا ہو گیا؟ اگر جاب نہیں رہی، اتنا بڑا بزنس ہے ابا جی کا، آپ وہاں چلے جائیں، وہ سب بہت خوش ہوں گے اور مجھے یقین ہے آپ کی قابلیت پر آپ کو بہت جلد بہت کامیابی ملے گی۔ بہارے نے اپنی طرف سے بڑا خوب مشورہ دیا تھا جو دارا کے سینے میں جا کر پھنس گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو بہارے کا ہاتھ جو اس کے سینے پر دھرا تھا جھٹک کر دور کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج کے بعد دوبارہ تمہاری زبان پر یہ ذکر بھی آیا تو زبان کاٹ کے اسی ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ انداز میں اتنی سختی اور سرد مہری تھی کہ بہارے ذرا خوف زدہ ہوگی۔ وہ آنکھیں نکال کر اس پر چڑھا تھا۔ تم نے تصور بھی کیسے کیا کہ میں دارا سکندر ان کی غلامی کروں گا؟ وہ بے ساختہ چیخا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ کہہ رہی تھی آپ پریشان۔ شٹ اپ بہارے، انگلی اٹھا کر بولا وہ جیسے شدید غصے کا شکار لگا تھا۔ میرے بازو میں ہمت اور دم دونوں ہے۔ میں سسرال کا پیسہ کھاؤں کا اپنی اولاد کو سسرال کے ٹکڑے کھلاؤں گا تو لعنت ہے میری زندگی پر۔ وہ ہاتھ جھٹکتا اٹھا اور اندر چلا گیا۔ سوری دارا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جو بھی مطلب تھا تمہارا، تم نے مجھے انگاروں پہ بٹھا دیا ہے۔ میرے کمرے میں سب چیز ہے، ان سے مانگنے کی یا ان کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ چیخ رہا تھا جیسے اپنی نوکری کی فرسٹریشن اتار رہا ہو۔ بہارے نے سر ہلا دیا۔ آئندہ اپنے دماغ میں خیال بھی لائی تو اچھا نہیں ہوگا بہارے، وہ بولا، غصہ اب بھی عروج پر تھا۔ جی، وہ ڈر گئی تھی اس کے بے ساختہ غصے پر۔ بہت عرصے بعد اس نے اس پر غصہ کیا تھا۔ بکواس کرا لو، بے سکونی سے کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ بہارے اتنے عرصے میں اس کے نیچے سے بخوبی واقف ہی تھی۔ جو شخص سسرال میں جا کے بلا وجہ کی دعوتوں کو برداشت نہیں کرتا، جو مہینوں میں کبھی ایک بار جاتا ہو، جسے کھلے عام سسرالیوں سے بیر ہو، وہ ان کے در پر نوکری کے لیے جائے گا؟ بے وقوفی تو اس نے کی تھی۔ اس نے ایسی بات ہی کی کیوں؟ وہ شرمندگی سے دارا کو کوٹ میں سے نکال کر بیڈ پر لے کر بیٹھ گئی۔ بالکنی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ بہارے کو افسوس ہوا اس نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ ورشا جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے غصہ بھی بہت چڑھا تھا۔ وہ آدمی صرف فرمائشی پروگرام تھا اور کچھ بھی نہیں۔ فرمائشوں کا ایک انبار تھا اس کے پاس۔ اچھا بھلا گھر میں کھانا بنا تھا اور روز ہی ماشاءاللہ بہت کچھ بن جاتا تھا، لیکن نہیں، اس نے سب سے مختلف کھانا تھا۔ اور ورشا کو رات کے 11:30 بجے صرف اس کے لیے کوکنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا کر چائنیز رائس بنا رہی تھی۔ تبھی باہر سے آواز سی آئی۔ وہ ڈر کر مڑی۔ لائٹس تو ساری چل رہی تھی۔ باہر کوئی ہے؟ وہ بولی۔ ہاں میں ہوں، کیا کر رہی ہے بھابھی؟ اینی تھی، کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ شکر تم تھی، مجھے لگا کوئی چور آگے۔ ورشا نے دل پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ اینی پھیکا سا ہنس دی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟
ایسے اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ اینی نے گہرا سانس بھرا۔ میں تو بس ویسے ہی۔ اچھا یہ آپ کیوں اس وقت کھانا بنا؟ اوہو، ماس بھیا بہت فرمائشیں کرتے ہیں، وہ منہ بنا کے بولی، جبکہ ورشا کا دھیان اس کے پریشان چہرے پر تھا۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ایسے باہر کیوں گھوم رہی ہو؟ روم میں جاؤ۔ ورشا بولی، فائق روم میں ہے، ریسٹ کر رہے ہیں۔ اینی حقیقت بتا ہی گئی۔ پیچھے سے سہیل بھی آ گئی، جو کہ ارتاش کی کافی اور ماہی کا دودھ گرم کرنے آئی تھی۔ وہ اینی کی بات سن چکی تھی۔ تو تم کیوں ایسے کر رہی ہو اینی؟ وقت ضائع کرو اپنے قیمتی سال۔ وہ بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے، فائق کو میں کبھی راضی نہیں کر سکوں گی۔ آپ دونوں اپنا کام کریں، میں ویسے بھی گیسٹ روم میں جا رہی تھی۔ اینی کہہ کر مڑ گئی، جبکہ ورشا اور سہیل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو؟ سہیل نے ورشا سے کہا، جبکہ ورشا سر ہلا گئی۔ چولہے کی آنچ کم کی اور دونوں فائق کا روم ناک کر کے اندر گھس گئی۔ وہ LCD پر نہ جانے کیا سیٹنگ کر رہا تھا، ایک دم ہی پلٹا۔ خیریت بھیا، کیوں ڈر رہے ہیں؟ سہیل نے ہاتھ سینے پر باندھ کر پوچھا۔ سمجھتا وہ دونوں ہی گئی تھی۔ پہلے وہ سب اکٹھے موویز دیکھتے تھے، معاذ نے سب کو اکاؤنٹ دے دیا تھا۔ اب اپنے اپنے روم میں وہ یہی زب لگائے بیٹھے تھے۔ ارتاش بھی مووی ہی دیکھ رہا تھا، معاذ بھی ورشا کا ویٹ کر رہا تھا، اور یہاں فائق بھی۔ تم لوگوں نے حوالدارنیوں کی طرح انٹری ماری ہے، مجھے لگا ابا جی آ گئے۔ اینی ویز یہ رات کے میرے کمرے میں آمد کیوں ہوئی؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا، کیونکہ آپ کو تو ہوش نہیں، سوچا ہوش دلوا کر آ جائے۔ سہیل بولی، کیا مطلب؟ فائق سمجھا نہیں۔ مطلب کچھ نہیں، آپ کی بیوی بھیا گیسٹ روم میں ہے، آپ کو کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم دونوں نے دیکھا ہے، کل کو کوئی اور دیکھے گا۔ آپ دونوں کے بیچ ذاتی اختلافات جو بھی ہیں، پورے گھر کو تو تماشا نہیں نہ ہی دکھائیں۔ ورشا تو سیدھا سیدھا بولی۔ فائق چپ ہو گیا۔ سہیل نے ہنسی روکی۔ اب شاید آپ کچھ سوچ لیں، چلتے ہیں ہم، دونوں کہہ کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ فائق ویسے ہی کھڑا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا اینی پر۔ اس نے اسے کسی دن نہیں کہا تھا اپنے کمرے الگ کرتی پھرے، اور ویسے بھی ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی، دونوں کمرے کی بات سارے جہاں میں نشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تب کر کمرے سے باہر نکلا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ورشا اور سہیل جان بوجھ کر چھپ گئی تھی، جبکہ فائق کے قدم گیسٹ روم کی جانب تھے۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا اور اینی کو بستر پر بیٹھے دیکھا۔ شدید غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اینی کچھ بولے اس نے اینی کا ہاتھ سختی سے جکڑا اور حیران و پریشان اینی کو کھینچتا ہوا وہ کمرے میں لے جانے لگا۔ ورشا اور سہیل نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اب میرے پاس ایک اور پلان ہے۔ کمرے کا تالا چڑھنے کی آواز پہ دونوں کے دماغ کی بتی بڑی تیزی سے چلی تھی۔ ان دونوں نے نہ جانے گھر کے کس حصے میں گھس کر فائق اور اینی کے روم کا بریکر گرا دیا، جس سے لائٹس آف ہو چکی تھی۔ لیکن اگر فائق بھیا نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ سمجھ جائیں گے یہ ہم نے کیا ہے۔ ورشا پریشانی سے بولی، تو پھر بھاگو یہاں سے۔ سہیل بولی اور جلدی سے کافی کا مگ اور دودھ لے کے وہاں سے 9:11 ہوگی، جبکہ دوسری طرف کھانا ریڈی تھا۔ ورشا نے بھی نکالا اور اپنے روم میں بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ ریلیکس،
ریلیکس ہنی، ایسے کیوں آ رہی ہو جیسے پیچھے بھوت لگا ہے؟ ماس کو اپنی بڑی ساری LCD کے عین سامنے ریلیکس ایزی کافی بڑی ٹیبل صوفے پر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، وہ فائق بھیا باہر آ جاتے نا، تبھی جلدی سے بھاگ کر آ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں سکا جبکہ ورشا نے ساری کہانی ہنستے ہوئے سے سنا دی۔ بڑا دماغ ہے تمہارے پاس۔ تھینک یو۔ وہ شرما گئی۔ ماس بھی ہنس دیا اور اس نے کھانے کی پلیٹ اپنی جانب لی۔ اب آیا نا مزہ، وہ بولا جبکہ ورشا مسکراتی۔ وہ تھک گئی تھی، اگر اس نے مووی دیکھنی تھی تو خود دیکھتا۔ وہ سونے کے لیے اٹھی۔ 1 منٹ کہا، وہ سوالیہ نظروں سے بولا۔ بہت نیند آ رہی ہے ماس مجھے، ورشا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھپڑ لگے گا تمہیں، جاؤ چینج کرو اور میرے ساتھ مووی دیکھو، اس نے کہا، اور جب وہ چینج کرنے کا کہتا اس کا اشارہ الماری کے اس پورشن کی جانب ہوتا تھا جہاں ورشا بھولے سے اکیلے میں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن ماس کی زبردستی پہ 2 بار بس وہاں سے کچھ نکال کر پہنا تھا۔ وہ بھی شرمندگی سے خود ہی مرنے والی تھی۔ وہ نو، ورشا رونے والی ہوئی۔ زیادہ انگریزی نہ جاڑو، جو کہا ہے وہ کرو، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ منہ پر سوڑ کر بولی، اگر تم بیڈ پر لیٹی پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کھاتے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا۔ آپ دل کرتا ہے آپ کو توڑ مروڑ کر پھینک دوں، وہ غصے سے بولی۔ اوکے، پہلے جو کہا ہے وہ کرو، ماں سنجیدگی سے والیوم تیز کرتا بولا۔ ورشا کی ہر بات جان جاتی تھی اس وقت سے جب وہ اسے کہتا تھا۔ وہ میرے قدموں سے الماری کے پاس آئی، مڑ کر دیکھا شاید کوئی رعایت مل جائے، مگر افسوس ایسا کچھ نہیں تھا، اور ورشا نے غصے سے جو ہاتھ لگا بنا دیکھے کھینچا اور واش روم میں پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ جبکہ ماں سے ہنسی روکی تھی، نظر LCD پر تھی، جبکہ توجہ ساری اسی پر تھی جو زخمی ہرن کی طرح شکاری کو دیکھ کر پڑپڑا رہی تھی۔ تقریباً 10 سے 20 منٹ ہو گئے۔ وہ اچھے سے کھانا بھی کھا چکا تھا، مگر اس کی بیوی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ ورشا زندہ ہو؟ اسے غصے سے دروازے کو لات ماری۔ آ رہی ہوں، وہ اندر سے منمنائی، اور وہ غصے اور بے دھیانی میں کیا اٹھا لائی تھی دیکھ کر خود کو ہی کانپنے لگی تھی۔ ماں نے لائٹس آف کی اور وہ وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ نہ اس کا سونے کا پلان تھا اور نہ ہی سونے دینے کا۔ ورشا 2 منٹ میں باہر نکلی اور تقریباً بھاگتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح ماس کے پہلو میں جا کر اچھے سے بلینکٹ خود پر ڈال کر دبک گئی، اور ماس کے کہکے نے کمرے میں ایک شور برپا کر دیا۔ وہ کھل کر ہنسا تھا جبکہ ورشا شرمندگی سے چہرہ چھپا گئی۔ سہائے بھی کمرے میں یوں ہی داخل ہوئی تھی۔ ارتاش نے اس کی جانب دیکھا۔ خیریت؟ وہ پریشانی سے اٹھا۔ ارے کچھ نہیں، یہ آپ کی کافی، اور آپ نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ سو جائے نا۔ تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ بالکل بیکار مووی تھی۔ چلو شکر، کچھ تو بیکار لگا۔
سہیا نفی میں سر ہلاتی بولی، یہ تانے نا، تم مجھے نہ مارو، تم آؤ گی تو سوؤں گا۔ وہ چڑ کر بولا، غصہ کیوں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں، میں ماہی کو دیکھ لوں۔ وہ بولی اور ماہی کا منہ صاف کر کر اس نے اسے احتیاط سے گود میں لٹا دیا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے، ورنہ بہت شور کرتی تھی۔ وہ تھک کر ابھی بیڈ پہ لیٹی ہی تھی کہ ماہی پھر جاگ گئی۔ سہیا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ پورا دن اسے ایک پاؤں پر ہی کھڑا رکھتی تھی۔ ارتاش نے گہرا سانس بھرا، تم ریسٹ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ ارتاش نے ماہی کو گود میں لے لیا۔ وہ سوئے گی نہیں، آپ نے اسے اٹھا لیا، وہ منہ بسوڑ کر بولی، جبکہ ارتاش اس سے کھیلنے لگا اور وہ بھی تو باغ کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ سہیا نے پہلی بار سب کچھ اگنور کر کے سونے کی ٹھان لی۔ منہ پر کمبل لے کے وہ سو گئی، جبکہ ارتاش اور ماہی مزے سے خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور اینی کا ہاتھ ابھی چھوڑا ہی تھا، اس سے پہلے ایک لفظ بھی بولتا کہ لائٹ چلی گئی۔ دونوں دیکھنے لگے، کھڑکی کھلی تھی، تبھی چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، فائی کہہ کے باہر جانے لگا کہ اندھیرے کی وجہ سے بیڈ سے ٹکرایا اور سیدھا بیڈ پہ جا گرا۔ اس کے گرنے کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ اینی کو اپنے آپ ہنسی آ گئی۔ فائق نے مڑ کر گھورا، مگر اندھیرے میں کچھ خاص دکھائی نہیں دیا تھا۔ فائق اٹھا اور اینی کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ اینی اسے اپنی جانب آتا دیکھ حیرانگی اور لاشعوری طور پر ہی قدم کھسکانے لگی، یہاں تک کہ اسی وال سے جا لگی جہاں کھڑی تھی، اور اینی کے چہرے پر پڑتی چاند کی روشنی اور اس کے چہرے پہ بنتا حسین نقش کافی خوبصورت منظر تھا۔